نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ البقرہ کا آخری درس قرآن ہے۔ الحمدللہ، آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی ہے۔ میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کروں گا اور دعا کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جل شانہ بندہ نچیز کو اسی طرح توفیق اور ہمت دیتا رہے تاکہ ہم یہ درس قرآن کے سلسلے کو جو شروع کیا ہے اس کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اس کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے گروپوں میں لنک شیئر کریں تاکہ یہ درس قرآن کا سلسلہ آگے نکلے۔ میرا جن دوستوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا، صرف فقط اس بنا پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور درس قرآن عام ہو جائے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے درس قرآن جب اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے۔ بہرحال یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا احسان ہے اس کی ذات کا، جتنا میں اس کا شکر ادا کروں کم ہے کہ سورۃ البقرہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، آج اس کا آخری درس جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور آپ کے پاس اپلوڈ ہوگا اور یہ تا زندگی تا قیامت تا صبح قیامت انشاءاللہ یہ رہے گا۔ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تب تک بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میرا مقصد فقط حصول برکت ہے، حصول ثواب ہے۔ تو میں دوستوں سے ملتمس ہوں اس درس قرآن کو اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، درس قرآن کو عام کریں۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب دیکھیں، پہلے قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہوا، اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، پھر منافقین کا، کفار کا، منافقوں کا، پھر مسائل، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ کے اندر، پھر بنی اسرائیل کی وہ گائے کے حوالے سے ان کے اوپر آزمائش، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ادب مصطفیٰ، پھر قبلہ کعبہ کے حوالے سے، اور وہ نماز جو قبلتین کے حوالے سے، جو نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے ایک ہی نماز پڑھی گئی، اس کا تذکرہ، پھر اللہ کے ذکر کی شان، پھر رمضان المبارک کی عظمت، پھر دنیا کا اصول، پھر طلاق کے مسائل،
پھر آخر میں جا کر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباہلہ، مناظرہ، طالوت اور جالوت کے حوالے سے تذکرہ، داود علیہ السلام کی بیماری اور کمزوری کا تذکرہ، یہ ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد پھر اس بیماری کے اندر آپ کا جالوت کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں، پھر انبیاء کرام تیسرے پارے کے آغاز میں نبیوں کا تذکرہ، پھر نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بحث ہونا، مناظرہ ہونا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک سوئے رہنا، تو سواری کا ختم ہو جانا، کھانا صحیح سلامت رہنا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، پھر صدقات و خیرات کی عظمت، یعنی پھر اس کے بعد ربا کا تذکرہ، اسی سورہ بقرہ میں شراب کی حرمت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ساری قصاص کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ سورۃ البقرہ میں ڈسکس ہو چکی ہیں، اور اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، یعنی جو کچھ تمہارے دل میں ہے، نیکی یا بدی جو کچھ بھی ہے، خیال رکھا ہوا ہے، تو تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی طاقت و اختیار میں نہیں ہے، خیال وسوسے آتے رہنا، یہ عموماً ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے خیال آتے ہیں، تو اس کا خالی کرنا انسان کی قدرت اور طاقت میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے، ہاں ایمان کی دولت کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں جو میرے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، ہاں، اور عمل میں لانے کا بعض اوقات نہیں، بہت مرتبہ ارادہ بھی نہیں کرتا، اور حدیث پاک میں وسوسے کو نفس بھی کہتے ہیں، اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں، دل میں خیال آتے ہیں، وسوسے گزرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں۔ اللہ عمل میں نہیں لایا نا تو اس کا کوئی پوچھنا ہے، اب خیال آ گیا نا، خیال آ گیا، کوئی برا خیال آ گیا تو اس کو عمل میں نہ لانا، اس پہ ریسرچ نہ کرنا، وہ بندے کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں، یعنی میں نے کہا نا اس کے بارے میں تغدو کرنا، غور کرنا نہ کرے، بس ایک خیال آیا اگلے لمحے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، وہ ختم ہو گیا، یا اگلے لمحے میں کہیں اور مصروف ہو گیا، یار یہ تو کام غلط ہو رہا ہے، غلط موقع پہ غلط چیز کا خیال آ گیا، بندہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے ہوئے کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے یا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں، تو وہ بندے کو فوری اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہیے۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، میں کروں گا، جب تک کرے گا نہیں، لیکن جو ارادہ کر لیا کروں گا تو مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت مقدسہ میں ہے کہ تخفوہ یحاسبکم اللہ، جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے، اب دینا
اللہ کی مرضی ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ بخش سکتا ہے، وہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میرا تے چھوٹا جا گناہ، انہیں ایڈا وڈا گناہ کیتا انہوں تو چھاڑ دیتا تے میں تے نکا جا گناہ کیتا ہے تے میں نے تو پکڑ لیا ہے۔ نہیں، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے بھی سب ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا، کل آمن باللہ، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ اب ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام سابقہ کتب پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں کی نبوت میں کسی چیز کا بھی فرق نہیں رکھتے، منصب نبوت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہے، یہی ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، سب نے مانا، یعنی جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہم اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے آگے پیچھے بھی بندے کو نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی جا سکتا۔ یہ اصول اور ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، یہ اس طرح کے اعتقاد و تصدیق کرے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے تمام اسماء حسنہ و صفات علیہ پر ایمان لائے، یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم اور ہر شے پر قدیر ہے، اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ نمبر 2، ملائکہ پر ایمان لانا، اس طرح یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہے، وہ معصوم ہے، پاک ہے اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام میں ایک وسیلہ ہے۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس طرح کہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس بطریق وہی بھیجی، بے شک و شبہ سب حق و صدق اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تغیر و تبدل و تعریف سے محفوظ ہے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا، 4 چیزیں نا، رسولوں پر ایمان لانا، اس طرح کی ایمان لائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کی وحی کے امین ہے، وہ امین ہے اور وہ اپنے گناہوں سے معصوم ہے، پاک ہے، ساری خلق سے افضل ہیں، ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن منصب نبوت میں سب برابر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا، جیسا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، یہود و نصارہ، بعض یہودی مانتے ہیں بعض نبیوں کو، بعض نصارہ نہیں مانتے، تو جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا، بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کیا، تو ہم نہیں ایسا کرنے والے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم سب نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، منصب نبوت میں سب برابر ہیں، ہاں مرتبہ ان کا الگ الگ ہے، کیونکہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور عرض کی ہم نے سنا اور مانا تیرے حکم اور ارشاد کو میرے مولا، ہم نے سن بھی لیا ہے، ہم نے مان بھی لیا ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری طرف پھرنا ہے۔ اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے، تجھ سے ہی معافی کے طلبگار ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک بات بتاؤں کہ کتنا نفیس ہے سورۃ البقرہ کو، اللہ نے کتنی نفاست سے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور کتنے عظیم جملے ہیں۔ اللہ
اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، یکلف مکلف نہیں کرتا، جان بوجھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائے گا۔ جو اچھے اعمال کرے گا اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یعنی ہر جان کو عمل، اس کے نیکی کا اجر و ثواب، اور عمل بد کا عذاب و عقاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کو طریق دعا کی تلقین فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مولا تیرا کتنا عظیم کرم ہے، قرآن بھی تیرا ہے، مانگنے کا طریقہ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے میرے بندوں میری بارگاہ میں ایسے آنا ہے، اللہ سکھا رہا ہے میرے بندوں میری بارگاہ میں ایسے آنا ہے، مجھ سے ایسے مانگو۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ، اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا مولا۔ ربنا لا تؤاخذنا، نہ پوچھنا، ان نسینا واخطانا، خطاؤں پر۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اللہ یہ حضور کی امت سے شفقت ہے یارو، حضور کی امت سے یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ رب ہی سکھا رہا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگو، میری بارگاہ میں ایسے ہو کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے ہمیں سہارنا طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے۔ واغفر لنا، بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر دے۔ انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا والی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کا آغاز قرآن کی اہمیت سے ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی وجاہت کو، قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ آخر پر، اختتام پر اللہ نے دعا ادا کر دی، میرے بندو جب پڑھتے پڑھتے، مسائل سیکھتے سیکھتے وسوسے بھی آئے، خیالات بھی آئے، سب کو نکال کر مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں دعا کرو۔ تو میں دعا گو ہوں جنہوں نے پوری سورۃ البقرہ کا اگر نہیں سنا تو آپ پہلے درس سے نکال کر روٹین وائز روز کا ایک درس سنیں، روز کا درس سنیں، بڑی سہولت ہے۔ باقاعدہ طور پر آپ ڈیلی بیس پہ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کس چیز کی تلقین فرما رہا ہے۔ کتنی عظیم مسائل بیان ہو چکے ہیں، کتنی عظیم ذات ہے وہ مولا پروردگار کی، جو اپنے بندوں پر کتنا احسان فرماتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ درس سنا ہے، آج کا بھی سنا ہے، اللہ ان پر بھی کرم فرمائے، اور جنہوں نے سنا ہے اور چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، دعا ہے اللہ ان کو توفیق دے، اور میرے اس چینل کو اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے، اس ادارے کو
اس ادارے کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ میں آج کی سورۃ البقرہ کے اختتام پر دعا گو ہوں، جو جتنا بھی میرے ساتھ اس ادارے کے ساتھ قدم بدن سخن درم دامن تعاون کر رہے ہیں، درس قرآن کے حوالے سے دیگر معاملات میں ادارے کے ساتھ، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، مزید بڑھ چڑھ کر تعاون کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔